اگلی صبح بہت بوجھل تھی۔ صبح کے وقت بھی گھر پر سناٹے کا ہی راج رہا۔ نازنین نماز پڑھ کر لیٹ گئی تھی۔ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ کچھ بھی زبان پر رکھنے کو۔ رات امی سے کی گئی بحث کے آثار اب تک اس کی یاد کے پردے پر تازہ تھے، لیکن وہ آثار صرف وہی محسوس کر سکتی تھی۔ چہرے سے اس نے ان تمام احساسات کے آثار مٹا رکھے تھے۔ اگلے ہی پل اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ دروازہ اد کھلا تھا اور اس میں صوفیہ نمودار ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی اور وہ بھاپ اڑاتے چائے کے 2 کپ اتنی دور سے بھی نازنین کو نظر آ گئے تھے۔ ناشتہ کر لو، یونی بھی جانا ہے پھر تم نے۔ وہ اندر چلی آئی، اس کے عین سامنے ٹرے رکھی اور پھر حسب عادت اس کی کتابیں اور استری شدہ کپڑے درستگی سے رکھنے لگی۔ وہ ان کی حرکات اداسی سے تک رہی تھی، پھر بے ساختہ ہی مسکرا دی۔ آپ نے کیا ہے ناشتہ؟ وہ اس کے بیڈ کی جانب چلی آئی، پھر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ ایک ہی رات میں نازنین کو وہ بہت کمزور اور بوڑھی محسوس ہونے لگی تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ ڈائلیسس کی وجہ سے وہ پہلے ہی خاصی مزمحل محسوس ہوتی تھی۔ نہیں، تمہارے ساتھ کروں گی، مجھے پتہ ہے تمہارا سوکھے منہ ہی کام پر جانے کا ارادہ ہے، لیکن مجھے تمہاری فکر ہے۔ ناشتہ کرو پھر جانا۔ ان کی نرمی پر اس کا دل پگھل ہی تو گیا تھا۔ وہ اس سے کبھی بھی اس قدر ترش ہو کر بات نہیں کیا کرتی تھی، لیکن اس کے ہر دفعہ کے انکار نے انہیں اندر سے خوفزدہ کر دیا تھا۔ اسے پہلے اندازہ نہیں تھا کہ اس کا انکار امی پر اس طرح کا منفی اثر ڈالتا ہوگا، لیکن رات والا رویہ اسے یہ سب سمجھانے کے لیے کافی تھا۔ اسے اس معاملے کو بہت سبھاؤ سے ہینڈل کرنا تھا۔ امی میں کہہ رہی تھی کہ ہم چلیں گے تایا کے گھر، اور ابھی اس کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ صوفیہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید کچھ کہنے سے روک دیا۔ وہ ایک دم چونک کر رک سی گئی۔ تمہیں نہیں جانا تو مت جاؤ، میں تم پر زبردستی نہیں کروں گی نازو۔ کیا آج سے پہلے کبھی میں نے ایسا کیا تھا؟ نہیں بچے، بس تمہاری یہ بڑھتی عمر اور اپنی ڈھلتی عمر کا غم مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے۔ شاید اپنے اندر یہ باتیں کافی عرصے سے رکھتے رکھتے میں تھک گئی تھی، اس لیے تم پر رات کو اتنا غصہ ہو گئی۔ تم ٹھیک ہو اپنی جگہ، ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ اور وہ اتنی بیوقوف تو ہرگز بھی نہیں تھی کہ ان کی نم آنکھوں کے پار جگمگاتی خواہش کو محسوس نہ کر پاتی۔ اسے پتا تھا کہ وہ رات بھر کس کرب سے گزری ہوں گی، صرف اس کی وجہ سے۔ وہ سب سالوں کے کرب سے اسی کی وجہ سے تو گزرے تھے، تو کیا اب وہ تھوڑا سا بھی حصہ ان کو نہیں لوٹا سکتی؟ کیا تھوڑا سا بھی حق نہیں تھا امی کا اس پر؟ اس نے اگلے ہی پل امی کے ہاتھ تھام لیے تھے، پھر سوبر سی مسکراہٹ سجائے ہولے سے بولی، ہم چلیں گے امی، ہمیں جانا چاہیے، مجھے سچ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن صوفیہ کو اس پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بوڑھی آنکھوں سے اس کا من موہنا سا چہرہ دیکھے گئی۔ اگر تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو ہم نہیں جائیں گے بیٹا۔ نہیں امی، وہ ہنس دی۔ کسی بھی سنجیدہ معاملے کو حل کرنے کا سب سے اتھرا ہوا ہتھیار تھا یہ، ہنس دینا۔ دل چاہے مٹھی میں جکڑا جا رہا ہو، لیکن ہنستے ہی سب ٹھیک ہو جاتا ہے نا؟ کم از کم اسے تو یہی لگتا تھا۔ میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں امی کہ آپ مجھے یوں ٹریٹ کر رہی ہوں۔ اتنی بڑی تو اب میں ہو گئی ہوں کہ مجھے کوئی بھی بات یوں ہرٹ نہ کرے۔ رہی بات جانے کی، تو میں بس اس لیے پسو پیش کر رہی تھی کیونکہ میرا دل ان سب کی جانب سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ لیکن پھر بھی ایک آخری دفعہ کوشش کرنے میں کیا چلا جائے گا؟ ہمیں جانا چاہیے، پھر اگر کچھ برا ہوا تو اس کے بعد میں کبھی ان کے گھر میں قدم بھی نہیں رکھوں۔ اور صوفیہ نے آنسوؤں سے بھری آنکھیں دوپٹے سے رگڑ ڈالی تھی، پھر مسکرا کر چہرہ اٹھایا، نازنین کے شفاف سے چہرے پر اپنا بوڑھا ہاتھ پھیرا۔ وہ انہیں بہت پیاری تھی، بہت زیادہ۔ ٹھیک ہے پھر، آج شام مہندی ہے بھائی صاحب کے گھر، کوشش کرنا وقت سے پہلے ہی آ جاؤ۔ بس اس تقریب کی ہی تو بات ہے، پھر ہم نے کون سا روز روز وہاں جانا ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر چائے گھونٹ گھونٹ حلق سے اتارنے لگی۔ اب وہ ان سے سودے صرف کی باتیں کر رہی تھی، کپڑوں کی باتیں، گھر کے رینوویشن کی باتیں، باتیں ہی باتیں، تاکہ جہاں وہ انہیں زخم دیکھ چکی ہے اسے اپنی باتوں سے بھر سکے۔ یہ صبح اس کی سوچ سے زیادہ نکھری نکھری اور شفاف تھی، رات آنے سے پہلے تک۔ ناشتے کی چہل پہل اور گھر میں پھیلی ہنگامی سی رونق سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ بلا شبہ شادی کا ہی گھر تھا۔ بہت سے مہمان سویرے ہی ناشتے کے بعد سبززار پر کرسیاں بچھائے براجمان تھے، اور کچھ کا ناشتہ ابھی چل رہا تھا۔ گھر میں کام کرتے ملازمین نے برق رفتاری سے آتے جاتے لوگوں کی موجودگی نے یوں ہی شائستہ کو مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان کے لاڈلے سپوت کی شادی تھی، بھلا وہ خوش کیوں نہ ہوتی؟
لیکن ان کی خوشی اگلے ہی پل سمٹ بھی گئی تھی۔ وہی ایک ہی خیال جس نے انہیں اپنے شوہر کی جانب سے بدمزہ کر دیا تھا۔ اس ایک خیال کے نگاہوں کے سامنے لہرانے پر انہوں نے کرلاتا دل لیے رمیز کی جانب دیکھا، جو لاؤنج میں بیٹھے چائے کی چسکیوں سے محفوظ ہوتے اخبار میں گم تھے، اور پھر وہ شاید شائستہ کی غیر آمدہ سی نگاہوں کی، جس نے انہیں اخبار سے نظر اٹھا کر ان کی جانب نظر التفات ڈالنے پر مجبور کیا تھا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ اتنی کڑی نگاہ کا کیا مطلب ہے بیگم؟ ان کا ٹھنڈا سا انداز شائستہ کو ہمیشہ ہی زج کر دیا کرتا تھا، مگر اب کہ ان سے اپنی بے چینی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ ہیروں چڑھے ہار پر بے کلی سے انگلیاں پھیرتی وہ ان کی توجہ پر یکدم ہی بولی، اس لڑکی اور اس کی ماں کو اس گھر کی دعوت پر بلانے کا مقصد مجھ پر اب تک واضح نہیں ہوا ہے رمیز۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا چل رہا ہے آپ کے دماغ میں؟ ان کی بے چینی رمیز پر بہت پہلے ہی آشکار ہو چکی تھی، مگر وہ نوٹس لیے بغیر ہمیشہ نظر انداز کرتے تھے۔ وہ کبھی بھی خود اپنے لیے گڑھا نہیں کھودا کرتے تھے۔ جنہیں بھی ان سے مسئلہ تھا تو یہ اس کا مسئلہ تھا، رمیز کا نہیں، اور ان کی یہی بے نیازی شائستہ کو کبھی کبھی کھولا دیا کرتی تھی۔ وہ لڑکی میرے مرحوم بھائی کی بیٹی ہے اور صوفیہ میرے مرحوم بھائی کی بیوہ۔ ان کی اس شادی میں شرکت نہ کرنے کی کوئی ٹھوس وجہ اگر میرے پاس ہوتی تو میں ضرور ان کی دعوت کو حذف کر دیتا، لیکن میرے پاس انہیں یہاں بلانے کی وجہ تھی شائستہ۔ اور ایسی کون سی وجہ ہے کہ جس سے میں بے خبر ہوں؟ بہت تنک کر استفسار کیا تھا انہوں نے، اپنا مشہور زمانہ تیکھا سا ابرو اچکا کر۔ رمیز نے ایک سنجیدہ نگاہ اٹھا کر ان پر ڈالی اور پھر اخبار کا اگلا صفحہ پلٹا۔ آپ کی چٹخارے دار زبان کا بہت بڑا کردار رہا تھا ویسے بیگم۔ وہ چونکی تھی، پھر محتاط لیکن چپتی ہوئی نگاہوں سے رمیز کا چہرہ دیکھا۔ کیا مطلب؟ مطلب صاف ہے، رضا کے سسرالیوں کے سامنے میرے اس مردہ بھائی کو زندہ کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور انہیں یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ ہمارے کچھ رشتہ دار اسٹیٹس میں ہم سے کہیں زیادہ گرے ہوئے ہیں، جن کی مدد ہم رحم دلی کے تحت کر دیتے ہیں، یہ بھی کہ ان کی زندگی کتوں سے زیادہ بدتر ہو جاتی اگر ہم ان کا ساتھ نہ دیتے تو۔ اور شائستہ کے اوپر اگلے ہی پل گھڑوں پانی گر گیا تھا۔ یہ تو انہیں یاد ہی نہیں تھا کہ اپنی شان و شوکت کو مقابل کے سامنے بلند کرنے کے لیے وہ جس زینوں کا راستہ دے چکی تھی وہ کوئی اور نہیں، جاوید انصاری کا گھرانہ ہی تھا، بقول ان کے ذلیل گھرانہ، کمتر اور بدتر گھرانہ، ہر ایسا گھرانہ جو امیر لوگوں کو اکثر اپنی برتری اور نیک نیتی ثابت کرنے کے لیے درکار ہوتا ہے۔ تو اس سے اس دعوت کا کیا تعلق؟ ان کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا، لیکن زبان اب بھی اسی روانی سے پھنکاری تھی۔ رمیز نے اگلے ہی پل بہت بدمزہ ہو کر ان کی جانب دیکھا، انہیں جیسے اپنی بیوی کا ایسا احمقانہ تاثر پسند نہیں آیا تھا۔ تو یہ کہ بیگم یہ شادی کوئی پیار و محبت کی شادی نہیں ہے جس میں ہمارے سمدھی ہر کمزوری سے صرف نظر کر جائیں۔ یہ ایک طرح کی کانٹریکٹ میرج ہے۔ دونوں خاندان اپنے اپنے کاروباری مفاد کے لیے اپنی اولادوں کو ایک دوسرے کے ساتھ منسلک کر رہے ہیں تاکہ آنے والے کسی بھی نقصان میں برابر خمیازہ بھگت سکیں۔ ایسی شادیوں میں اہم لوگوں کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، نہیں تو ہمارا دعویٰ ہلکا ہو جاتا، اور میں آپ کی وجہ سے ہلکا ہونا نہیں چاہتا۔ اس لڑکی اور اس کی ماں کی موجودگی اس شادی میں لازم ہے، اور اگر آپ بھول گئی ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ 25% شیئر ہولڈرز کی مالک ہے۔ جاوید مر گیا لیکن وہ اپنی بیٹی کے نام ہماری زندگی بھر کی ریاضت کا کاروبار بھی کر گیا۔ ان کا لہجہ آخر میں بہت کڑوا ہو گیا تھا۔ نازنین سے جتنی نفرت انہوں نے اس لمحے کی تھی شاید پچھلی پوری زندگی میں نہ کی ہو۔ شائستہ ان کی پھنکار پر بہت چپ سی ہو گئی تھی، پھر وہ ہلکے سے بولی، سوری رمیز، مجھے احتیاط کرنی چاہیے۔ بالکل، تمہیں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے تھا، لیکن تم کتنی بھی محتاط ہو جاؤ، عورتوں کی خصلت کبھی نہیں بدلتی۔ اگلے پچھلے حساب اتارنے انہیں کچھ یاد نہیں رہتا کہ کہاں کیا بول رہے ہیں، لیکن خیر، وہ ایک بار پھر سے اخبار کھول رہے تھے، لیکن اب کہ ان کی پیشانی کا ہر بل بہت واضح تھا، ہر بل کا پس منظر اس روشن سی صبح میں مفقود ہو کر رہ گیا تھا۔ میں اسے اس گھر سے مانوس کرنا چاہتا ہوں۔ شائستہ نے ٹھٹک کر ان کی جانب دیکھا، انہیں لگا شاید انہوں نے کچھ غلط سن لیا ہے۔ کیا کہا آپ نے؟ کسے مانوس کرنا چاہتے ہیں؟ نازنین کو۔ کیوں؟ دیکھیں رمیز، میں اسے ایک لمحہ بھی اپنے گھر میں برداشت نہیں کروں گی۔ کہاں وہ بدبودار سے محلے میں رہنے والی لڑکی، اور کہاں ہمارا یہ عالیشان چمچماتا سا محل۔ چپ کرو تم بے وقوف عورت۔ رمیز نے اب کے واضح طور پر اخبار شٹاپ کی آواز کے ساتھ بند کیا تھا، پھر ناپسندیدہ نگاہوں سے شائستہ کو دیکھا۔
مجھے اس لڑکی سے وہ شیئرز واپس لینے ہیں، وہ میری زندگی بھر کی ریاضت ہے، میں یوں کسی کو منہ اٹھا کر نہیں دے سکتا۔ اتنے سالوں وہ خاموش رہی، لیکن کیا اب بھی خاموش رہے گی؟ ہرگز نہیں۔ اسے اپنے بھتیجے کو پڑھانا ہوگا، اپنی شادی کے لیے پیسہ چاہیے ہوگا، اور کیا تم صوفیہ کی بیماری سے واقف نہیں؟ ڈائلیسس پر جا چکی ہے اب وہ۔ سوچو، وہ لڑکی جلد یا بدیر اپنا حق مانگنے ضرور ہماری جانب پلٹے گی، اور ہمیں اس سے پہلے ہی اسے گھیرنا ہوگا۔ وہ پیشانی مسلتے اب کچھ پیچھے ہو کر بیٹھے تھے۔ اس ایک خیال نے ان کی نیندیں تک اڑا دی تھی۔ وہ لڑکی بھی اس جانب متوجہ نہیں تھی، لیکن وہ جلد ہی اپنا حق مانگنے چلی آئے گی، اس کا اندازہ انہیں تھا۔ لیکن ہم اس سے یہ سب کیسے کر لیں گے رمیز؟ وہ کوئی چھوٹی دودھ پیتی بچی نہیں ہے کہ ہم اسے جیسے چاہیں جدھر چاہیں موڑ دیں۔ وہ سمجھدار اور زیرک لڑکی ہے، کبھی بھی ہماری بات نہیں مانے گی۔ رمیز کا چہرہ اب کے پتھر جیسا سخت ہو چکا تھا، یوں گویا پتھر ہو گیا ہو۔ ظاہر ہے جب وہ بات مانے گی نہیں تو ہم اس سے اپنی بات منوائیں گے۔ ان کا انداز اس قدر ٹھنڈا اور پرسکون تھا کہ شائستہ کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں واضح طور پر سرد سی لہر اترتی محسوس ہوئی تھی۔ کیسے؟ لوگوں سے بات کیسے منواتے ہیں شائستہ؟ ان کا سوال بہت سرد تھا، سرد اور بے رحم۔ شائستہ کی ریڑھ کی ہڈی ایک بار پھر سنسنائی تھی۔ بہت خوفزدہ ہو کر دیکھا تھا انہوں نے رمیز کی جانب۔ ان کی کمپٹی کے بالوں میں سفیدی جگمگا رہی تھی۔ عمر بیت چکی تھی، لیکن خون میں گردش کرتی خصلت اب تک تازہ تھی۔ ان کی کمزوریاں پکڑ کر ان کی پھنسی پھنسی سی آواز نکلی تو رمیز مسکرائے، گھنی مونچھوں تلے مسکراتے سرد لب۔ شائستہ کو بے ساختہ ہی جھرجھری آئی تھی۔ بالکل، اور اس لڑکی کی ایک یا دو نہیں بلکہ کئی کمزوریاں ہماری مٹھی میں ہیں۔ وہ اب خود سے ہی بڑبڑا رہے تھے۔ شائستہ نے اگلی کوئی بات نہیں کی، یوں ہی چپ کی مہر لگائے پتھر ہوئی بیٹھی رہی۔ لاؤنج میں اب کے صبح کی تازگی انقاع ہو گئی تھی، اور اگر کچھ باقی رہ گیا تھا تو وہ حبس زدہ سا احساس تھا، یوں گویا فضا میں آکسیجن کی کمی واقع ہو گئی ہو۔ وہ راہداری کی سیدھ میں بالکل برابر قدم اٹھاتی چلتی جا رہی تھی۔ ہیل کی باریک ٹک ٹک ساتھ سے گزرتے بہت سے طلبہ کے سلام کا جواب سر کے خم سے دیتی۔ وہ ہر قدم بہت محتاط اور نفس تلا سا رکھتی تھی۔ آج اس نے موسم کی مناسبت سے کاٹن کا بے حد نفیس سا قمیص شلوار سے بتن کر رکھا تھا۔ دوپٹہ ایک جانب کندھے پر ڈالے وہ اس کھلتے سے جامنی رنگ میں اتنی دور سے بھی دمک رہی تھی۔ سیاہ بالوں کو حسب عادت ہاف باندھے، رخسار پر لچکتی اس کی ایک لٹ سے بے نیاز سنجیدہ آنکھیں لیے خاموش سی چلتی وہ حسین لگ رہی تھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ پوری طرح سے نازنین لگ رہی تھی۔ راہداری کے آخری سرے پر گلاس وال سے ڈھکی وسیع لائبریری کا آغاز ہوتا تھا۔ اس نے دروازہ دھکیل کر لائبریری میں قدم رکھا اور اپنے ٹیبل کی جانب بڑھ آئی۔ لکڑی کے ڈیسک پر پہلے سے ہی چند کتب موجود تھی، کچھ کھلی رکھی تھی، اور اس کے زیر استعمال کمپیوٹر کے آگے الہام بیٹھی جلدی جلدی کوئی کام سمیٹ رہی تھی۔ السلام علیکم، صبح ہی صبح کیا ہو رہا ہے؟ اس نے ہاتھ میں تھامی کتاب ٹیبل پر رکھی اور پھر گھوم کر الہام کی جانب بڑھی۔ الہام نامی لڑکی نے اینک میں ملفوف آنکھیں اس پر اٹھائی تھی۔ میں ان اسٹوڈنٹس کے ناموں کی فہرست دیکھ رہی تھی جو مہینے کے آخر میں کتاب ایشو کروا کر لے جا چکے ہیں، اور 15 دن بعد بھی وہ کتاب کو ری ایشو کروائے بغیر اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ اوہ، اس نے سمجھ کر سر ہلایا اور پھر دوسرے ڈیسک کے ساتھ لگی کرسی الہام کی جانب ہی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ اس نے ایک نگاہ الہام پر ڈالی۔ وہ آج خاصی نکسک سے تیار لگ رہی تھی، سلک کے سٹائلش سے لباس میں ملبوس، بھورے گھنگریالی بالوں کو جوڑے میں گوندھے، ہلکا پھلکا میک اپ اور باریک سا زیور پہنے۔ اس نے بغور اس کا معائنہ کیا تھا۔ یہاں سے سیدھا کسی کے ولیمے پر جانا ہے کیا تم نے؟ اس نے پوچھ ہی لیا۔ وہ بے ساختہ ہنس پڑی تھی۔ اس نے جلدی سے سر اٹھا کر لائبریری میں موجود جھکے سروں کی جانب دیکھا۔ الہام کے لیے بہت مشکل ہوتا تھا اپنی ہنسی ضبط کرنا۔ نازنین کو تو اب شک تھا اس کے لائبریرین ہونے پر، کیونکہ وہ کہیں سے بھی اس شخصی تاثر پر پورا نہیں اترا کرتی تھی جیسے عموماً کتابیں پڑھنے والوں کے ساتھ منسوب کیا جاتا تھا۔ ہر دفعہ اسے الہام کو اس کی دادی اماں والے کہکہے سے بھرپور ہنسی پر ٹوکنا پڑتا تھا، لیکن مجال تھی کہ وہ لڑکی باز آ جاتی۔ ایک تو اسے بات بے بات ہنسی آیا کرتی تھی، اور پھر کئی پہروں تک وہ گزرے لمحات یاد کر کے خود بھی ہنستی تھی اور اسے بھی ہنساتی تھی۔ لائبریری کا ہی خیال کر لو۔ اس نے گھرک کر اپنے کام کا رجسٹر اٹھایا
اور سیاہی والا قلم انگلیوں کے درمیان حسب عادت پھنسا کر رجسٹر کھولے مصروف ہو گئی۔ شاید میں اپنے ہی ولیمے پر جا رہی ہوں، مگر کون جانے۔ نازنین نے جھکا سر نفی میں ہلایا تھا۔ بہت شوق ہے تمہیں اپنے ولیمے پر جانے کا؟ مجھے لگتا ہے تمہارا داخلہ اس لائبریری میں بند کرنا پڑے گا۔ بہت ناولز پڑھنے لگی ہو اور اس کا اثر میں بخوبی دیکھ رہی ہوں۔ اس نے ایک اور جتاتی نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ الہام پرجوش سی اس کی جانب جھکی۔ ویسے اس میں کوئی برائی بھی نہیں کہ اگر میرے لیے کوئی سفید گھوڑے پر حسین سا جوان دنیا سے لڑتا، صفے کاٹتا آدھم کے۔ سوچو میرے پڑوس میں رہتی سکینہ نگینہ کیسی جل بھل جائیں گی۔ بالکل، اور وہ سفید گھوڑے والا صفیں کاٹتا کاٹتا کہیں خود بھی راستے میں کٹ کر نہ گر جائے۔ اس کی بھی دعا ساتھ ہی کر لینا۔ اس نے تائیدی انداز میں سر ہلا کر کہتے الہام کا حلق تک کڑوا کر دیا تھا۔ دو طرح کی لڑکیاں ہوتی ہیں جو کتابیں پڑھتی ہیں، ایک وہ جو الہام سی ہوں، کتابوں میں بیان کردہ ہر تخیلاتی کہانی کو نگاہوں کے سامنے زندہ ہو کر پنپتا دیکھنے والی، ان کی خواہش اور امید کی روشن دمکتی کرنوں میں پریوں کا رقص دیکھ کر سرشاری طلب کرنے والی، اور کچھ نازنین جیسے ہوتی ہیں، کتابوں میں بیان کردہ ہر سیاہی کو اپنی ذات کے اندھیروں میں بہتا دیکھنے والی، ان کے لیے روشن شفاف کرنے شب کی زہریلی چاندنی میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ وہ اسے بدلنا نہیں چاہتی، وہ اس زہر کے ساتھ زندہ رہ کر مضبوطی کی کھردری چٹان میں بدل جاتی ہیں، پھر ان پر کوئی زہر اثر نہیں کرتا، وہ اس تریاق کو اپنی زہر خندہ چاندنی راتوں کا ہمسفر منتخب کر لیتی ہیں۔ ان کے سامنے کسی بھی تخیلاتی رنگ کو حقیقی رنگوں سے بھرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور پھر آخر کار وہ کڑوی ہو جاتی ہیں، کڑوی، صاف کو اور سنجیدہ، جیسے وہ ہو گئی تھی۔ خواب دیکھنے پر تو پابندی نہیں ہے نا، میں خواب ہی دیکھ لوں گی، اس نے 16 سالہ دوشیزہ کی مانند ناک بھو چڑھا کر کہا۔ اپنے سلک کے جوڑے والی تیاری جہنم میں غرق ہوتی نظر آ رہی تھی۔ نازنین کو ہنسی آ گئی۔ ایسے بچوں کی طرح چھوٹی چھوٹی معصوم حرکتیں کرتے ہوئے وہ بہت پیاری لگتی تھی۔ ہاں، اور پھر بس خواب ہی دیکھتی رہ جانا۔ تم نے کیا قسم کھا رکھی ہے میرا موڈ غارت کرنے کی؟ وہ تب گئی تھی۔ نازنین پیچھے ہو کر بیٹھی، ہاتھ باندھ کر پرسکون نگاہوں سے اسے دیکھا۔ 100 میں سے 10% تک یہ خواب حقیقی زندگی سے قربت رکھتے ہیں، جن کی بقا کا ایک وسیع حصہ دھول سی حقیقت پر مبنی ہو۔ تم ان پر انحصار کر کے اپنی بقیہ حقیقی زندگی ضائع کرنا چاہتی ہو۔ کوئی شہزادے نہیں ہوتے جو گھوڑوں کو ایڑھ لگاتے اپنی شریک حیات کی کھوج میں صفے کاٹتے چلے آئیں۔ نکل آؤ باہر۔ سکینہ اور نگینہ کو جلانے کے لیے کئی اور طرح کے ہتھ کنڈے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ لائبریری کی مقدس خاموشی کا احترام کرتے ہوئے وہ بہت دھیمے لہجے میں بول رہی تھی، ایسے کہ آواز صرف الہام تک ہی پہنچ پاتی، اور جو آواز اس تک پہنچ رہی تھی اس نے الہام کو بہت ہی بدمزہ کر دیا تھا۔ کہیں سے نہیں لگتی تم کتابیں پڑھنے والی لڑکی، یوں لگتا ہے جیسے فلسفے کے خشک اسباب کو پڑھانے والی استانی ہو۔ وہ ہنستی ہوئی سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ میں کتابیں پڑھتی ہوں اور ان میں بیان کردہ تلخ حقائق کے ساتھ زندہ رہتی ہوں۔ تم کتابیں پڑھتی ہو اور کانچ سے نازک خواب بننے پر یقین رکھتی ہو۔ اس اپروچ میں ہماری پچھلی زندگیوں کا بہت بڑا کردار ہے الہام۔ ہم معاملات کو جس طرح دیکھتے ہیں ان میں ہمارے ساتھ پیش آئے واقعات کا بہت بڑا حصہ کار فرما ہوتا ہے۔ آخر میں کندھے اچکا کر بات ختم کی تھی اس نے۔ الہام اگلے ہی پل نرم پڑ گئی۔ نازنین کی پوری نہیں تو تھوڑی بہت زندگی اس کے سامنے بھی کھلی ہوئی تھی۔ شاید ٹھیک کہہ رہی ہو تم، لیکن امید پر دنیا قائم ہے۔ میں اگر ایسے جوان کا انتظار کروں گی تو ہو سکتا ہے وہ کہیں نہ کہیں سے تو نمودار ہو ہی جائے، اور اگر وہ نمونہ نمودار نہ ہوا تو؟ اس نے ایک آخری نگاہ اس پر ڈال کر محفوظ سا پوچھا تھا۔ الہام کی آنکھیں یکدم چمکی، پھر وہ اپنا چاند سے اینک ناک پر درست کرتی اس کے برابر جھکی۔ تو پھپھو کا بیٹا زندہ باد۔ اور اب کے واقعی اس کے کہکہے پر لائبریری میں موجود بہت سے نفوس نے سر اٹھا کر ان کی جانب دیکھا تھا۔ نازنین نے سرخ چہرے کے ساتھ سر پورا جھکا لیا تھا، اور الہام سوری کہتی اپنی ابلتی ہنسی بمشکل ضبط کر رہی تھی۔ واپسی کا سارا رستہ وہ بالکل خاموشی سے ڈرائیو کرتی آئی تھی۔ ایک ہاتھ کھڑکی کے ادھ کھلے شیشے پر رکھے، چہرہ مٹھی پر ٹھکائے، وہ گہری سوچوں میں گم لگتی تھی۔ موسم آج خاصا خنک محسوس ہو رہا تھا۔ بہتی ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈ کی رمق محسوس کی جا سکتی تھی۔ آسمان پر بکھرے روئی کے گالوں پر گرتی دھوپ کی زاویوں سے ترچھی ہو کر چمک رہی تھی۔ اس کا رخ وجدان کے کالج کی جانب دیکھا۔ عموماً وہ وین سے ہی گھر پہنچتا تھا کیونکہ نازنین کو واپسی تک 3 بج جاتے تھے، لیکن آج امی کی خاص تاکید پر
گھر جلدی واپس جا رہی تھی، اس لیے سوچا اسے بھی ساتھ ہی لیتی جائے۔ کالج کے آگے گاڑی روک کر وہ باہر نکل آئی، پھر قدم کالج کے قداور گیٹ کی جانب بڑھائے اور اندر داخل ہو گئی۔ وسیع و عریض میدان پر پھیلا وہ کالج بلا شبہ بہت خوبصورت تھا۔ اس نے وجدان کو لڑکوں کے جھرمٹ میں کھڑا دیکھا اور پھر چند پل یوں ہی ساکت کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ وہ اس کے مرحوم اپنے خیال پر اس نے سر جھٹکا تھا۔ کھوئے ہوئے لوگوں کو مرحوم کہنا درست تھا یا نہیں، لیکن وہ شاید تسلیم کر چکی تھی کہ اس کا بھائی زندہ نہیں ہے، جبھی تو وہ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی ان کی جانب نہیں پلٹا تھا۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو کیا اپنے گھرانے سے یوں صرف نظر کرتا؟ کیا وہ اپنی بہن کو اس ظالم دنیا میں زندہ رہنے کے لیے تنہا چھوڑ سکتا تھا؟ اس کا ایک حصہ اپنے بھائی سے بے پناہ نفرت کرتا تھا کہ وہ وقت کی دھول میں غائب ہو گیا اور کبھی پلٹ کر گھر والوں کی خبر گیری نہیں کی، لیکن اس کا دوسرا حصہ اپنے بھائی سے شدید محبت میں مبتلا تھا۔ وہ جو لوگوں کے سامنے روتی نہیں تھی، اسے لگتا تھا کہ بھائی کے سامنے آ جانے پر وہ چھوٹے بچوں کی طرح رونے لگ جائے گی۔ ان دو حصوں کے درمیان بٹی اس کی ذات کس اذیت کا شکار تھی، یہ تو بس وہی جانتی تھی۔ آس پاس زندہ رہتے لوگوں کو یہ احساس دلانا کہ وہ مضبوط اعصاب کی بہت کڑا ضبط رکھنے والی لڑکی ہے، مشکل نہیں تھا۔ اسے اب عادت ہو گئی تھی اس طرح زندہ رہنے کی۔ مشکل تو یہ تھا کہ کبھی کبھی وہ اپنی ذات کے اندر ہی گھٹنے لگتی تھی، یوں گویا کوئی اس کا دل مٹھی میں بھیج رہا ہو۔ ہر عید، تہوار اور چاندنی راتوں میں نگاہیں دروازے پر ٹکا کر انتظار کرنے کی تکلیف نے اسے کھوکھلا کر دیا تھا۔ وہ کھوکھلی ہوتی جا رہی تھی، مٹتی جا رہی تھی۔ یکا یک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے یکلخت ہی گردن پھیر کر دیکھا، لیکن پیچھے کوئی نہیں تھا۔ اس نے آس پاس گردن گھما کر دیکھنے والی نگاہیں تلاش کی، لیکن شاید یہ اس کا وہم ہی ہو۔ سر جھٹک کر کئی پل بھیگی آنکھوں سے وجی کو ہنستا دیکھتی، وہ ویسے ہی جامد رہی۔ پھر اسے دیکھ کر ہاتھ ہلایا تو وہ حیران سا آگے چلایا۔ اس کا قد نازنین سے لمبا ہو گیا تھا، سیاہ آنکھیں اس سمے تعجب سے پھیلی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ ہنس پڑی۔ پھپھو آپ یہاں کیسے؟ جلدی گھر جا رہی تھی، سوچا تمہیں بھی ساتھ لیتی جاؤں۔ کیسا رہا دن؟ نازنین نے اس کے ساتھ ہی قدم اٹھاتے پوچھا۔ وہ گردن ہلا کر اپنے گزرے دن کی بابت بتانے لگا۔ گاڑی میں بیٹھ کر سیٹ بیلٹ خود کے گرد باندھتے ہوئے اس نے بغور نازنین کا چہرہ جانچا تھا۔ وہ اسے پہلے سے زرد لگی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس کے پوچھنے پر وہ چونکی تھی، پھر ابرو اکٹھے کر کے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں، کیوں کیا ہوا؟ نہیں بس یوں ہی، مجھے لگا شاید طبیعت ٹھیک نہیں آپ کی۔ تم اور امی تو ہر وقت بس مجھے بیمار تسلیم کرنے پر ہی مصر رہا کرو، اس نے ہنس کر کہا، لیکن وہ نہیں ہنسا۔ مذاق تھا یہ اور اس پہ ہنسنا تھا۔ اب کہ اس نے جتاتے ہوئے کہا تو وہ ہنس پڑا۔ پھپھو کے مذاق پر اسے کبھی ہنسی نہیں آیا کرتی تھی۔ وہ زبردستی خود پر سے توجہ ہٹانے کے لیے کوئی ہلکی پھلکی سی بات کیا کرتی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ پھپھو کو کتنی پریشانیاں لاحق تھی۔ رات مہندی میں چلو گے؟ کئی پل کی خاموشی کے بعد نازنین نے ہی سوال کیا تو وجی نے نفی میں سر ہلایا۔ کل میرا گرینڈ ٹیسٹ ہے، میں نہیں جا سکتا۔ اتنا تو پڑھتے رہتے ہو ہر وقت، رات میں 2 گھنٹے نکالنے سے کوئی کسر تو نہیں رہ جائے گی؟ میں بالکل اکیلی ہوں اور وہاں ہونے والی بوریت کا سوچ کر ہی مجھے غش آنے لگا ہے وجی۔ بالکل بھی نہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میڈیکل کالجز میں داخلہ لیتے وقت کس قدر مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے اگر نہیں پڑھا تو اس کا دیر پا اثر میرے اکیڈمک ریکارڈ پر پڑے گا، جو میں ہرگز بھی نہیں چاہتا۔ اس لیے میں بالکل بھی نہیں جاؤں گا، صرف آپ جائیں گی اور وہ بھی دادی کے ساتھ۔ اور ایک بات اور، وہ جو روانی کے ساتھ مزے سے بول رہا تھا، سانس لینے کو روکا۔ نازنین کی پیشانی پر ابلتے بلوں نے اس کے پیٹ میں گدگدی سی کر دی تھی، لیکن ابھی ہنسنے کا مطلب تھا ٹھیک قسم کی جھاڑ کا سامنا کرنا، جو وہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں آپ کی بوریت دور کرنے کا سامان ہرگز بھی نہیں ہوں، اس لیے اس وجہ سے تو میں آپ کے ساتھ ہرگز بھی نہیں جاؤں گا۔ یہ میری ذاتی حیثیت پر کاری وار جیسا ہوگا۔ اس نے بگڑے سے تاثرات لیے وجی کو دیکھا تھا۔ وہ مسکراہٹ لوٹتا لب دبائے کھڑکی کی جانب چہرہ کیے اس کی جانب سے ہونے والے وار کا منتظر تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، مت جاؤ بلکہ یوں کرو بھاڑ میں جاؤ۔ اس نے یہ دوسرا انکہا فقرہ سنا تھا۔ آپ نے محض وہاں جا کر کیمسٹری کی حد درجہ بور کلاس کی طرح حاضری نہیں لگانی پھپھو۔ لوگ دعوتوں پر بلاتے ہیں تاکہ ہم تعلقات کو مزید کشیدہ ہونے سے بچائیں۔ آپ نے وہاں جا کر لوگوں سے گھلنا ملنا ہے، باتیں کرنی ہے، زومبی کی طرح گردن ایک زاویے پر رکھ کر انہیں خود سے دور نہیں بھگانا۔ دیکھو تو ذرا اس ٹانگ جتنے لڑکے کو، بھتیجے سے دادا ابا بنتے وقت اسے ذرا جو وقت لگا ہو۔ نازنین برے منہ بناتی اس کی ناختم ہونے والی نصیحتیں سن رہی تھی۔
یہ تو طے تھا کہ وہاں جا کر کسی سے بھی گھلنے ملنے کی کوشش نہیں کرے گی۔ اس کی آخری کوشش یہیں تک ہے، کس چیز کو اپنے لیے قربانی کا بکرا بنا لے۔ اگلے ہی پل اس کی آنکھیں چمکی تھیں، اس کا بکرا ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ تم بیمار پڑ جاؤ جی۔ دماغ میں ابھرتی نئی ترکیب کو سوچتے اس کی آنکھیں جگمگا رہی تھی۔ وجدان نے بغور اس کے تاثرات دیکھے۔